نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، صدق اللہ العظیم. سامعین اور ناظرین، آج آپ کی بزم خدمت میں شمع قرآن کے عنوان سے ایک دو تین چار پانچواں پارٹ لے کر حاضر خدمت ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے محظوظ کیا خود کو، ہم بھی محظوظ ہوئے. چلیے الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ قبول فرمائے. اور آج کی اس جمعۃ الوداع اور آخری تاخرات کی برکتوں سے آپ کو ہم سب کو نوازے. رب العالمین صحت و تندرستی عطا فرمائے اور فقر و فاقہ سے ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے. میں نے آج تراویح میں سورہ واقعہ مکمل 20 رکعت میں سورہ واقعہ پڑھا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ سورہ واقعہ میں تفسیر خازن میں کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے پڑھا تھا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر شب پڑھے، یعنی رات میں پڑھے، وہ فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. یعنی کبھی اسے فقیری غریبی انشاءاللہ عز و جل نہیں آئے گی. اسی بنیاد پر میں نے اس کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کہ اللہ پاک ہم سب کو فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے، اپنا نیاز مند بنائے. تو آج کی تراویح یہ ہوئی الحمدللہ. میں نے اپڈیٹ ہمیشہ اس لیے کیا ہے تاکہ ایک تو ترغیب ملے، ساتھ ہی ساتھ 2020 ہماری نسلیں یاد رکھیں کہ ہماری اصلوں نے اس سنکٹ کے عالم میں بھی خدا وحدہ لا شریک اور توحید کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ پاک ہم سب کو قائم رکھے، دائم رکھے. آج حقیقت کہوں تو میں آپ کی بزم خدمت میں ایک دو بات بتا دوں گا کہ اب تو جمعۃ الوداع کا مسئلہ آپ پوچھیں گے بھی نہیں، اب عید کا مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو عید کے بارے میں نے ڈکلیئر کر دیا ہے اور کلپ بھی دے دیا ہے کہ عید کا بدل نہیں ہے. اور اس سال کی خوشی ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے غریب فقیر خصوصاً مستحق ہے، خصوصاً مستحق ہے. حسین موقع ہے، اللہ کو راضی کر لیں. جو بھی آپ کے پاس پاسبلٹی موجود ہے آپ کریں انشاءاللہ عز و جل. غریبوں کا تعاون، غریبوں کو عید میں شریک کیجیے. عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. اللہ رسول کو راضی کر دیں، یہ بہت بڑی عید ہے. عام دنوں کے سنڈے میں اللہ اور رسول راضی ہو جائے تو خاص دنوں کی عید سے وہ بہتر ہے. اللہ رسول راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. پھر دعا کرتا ہوں سورہ واقعہ جو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی برکت سے نوازے، جو جڑے ہوئے ہیں ہم سے خصوصاً نوازے، اور تمام عالم انسانیت کو نوازے، کبھی غیر کا محتاج نہ بنائے. اور آپ جو اللہ پاک نے دیے ہیں، جسے اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے اقربا کو، اپنے اعزا کو، اپنے اڑوس کو، اپنے پڑوس کو ہمیشہ یاد رکھیں. آنکھیں اشکبار ہو گئی 2 دن پہلے جب ہمارے گیٹ کے سامنے کچھ نقاب پوش بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں آئیں. ہماری بیوی نے ان کا تعاون تو اپنے حساب سے کیا، لیکن جو خود تعاون کا اس سچویشن میں محتاج ہو وہ دوسروں کا تعاون کیا کرے، لیکن پھر بھی کیا. لیکن بار بار اس دن کو بس اسی پر ہمارا ذکر ہوتا رہا، تذکرہ ہوتا رہا. میں آپ سے
پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا بھی کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ جو کوئی بھی انسان اس سنکٹ کے عالم میں مجبور اور محتاج اور ضرورت مند ملے، آپ کے پاس اگر پاسبلٹی موجود ہو تو ان کا ضرور تعاون کریں، ان کی ضرور مدد کریں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ شمع قرآن، آج شمع قرآن کا عنوان تو دے دیا میں نے سورہ واقعہ کا، اور اس سورہ واقعہ کے حوالے سے میری کتاب جو درود و سلام کے حوالے سے ہے، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کئی آیتوں، مثلا جنتیوں، سلام جو ہے یہ جنتیوں کے جملے ہیں، اور رائٹ ہینڈ کا کئی موقعوں سے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جن کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ملے گا، دعا کر دیتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو رائٹ ہینڈ میں ہمارے نام اعمال عطا فرمائے، کیونکہ جن کے ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ملیں گے، اللہ پاک کے وہ مقبول بندے ہیں، وہ جنتی بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ ہم سب کو رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ہمارا عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک نے سلام کو ایک رائٹ ہینڈ کی ایک نشانی بتائی کہ اے میرے حبیب سلام لک من اصحاب الیمین، مثلا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 91 میں کہ آپ پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے، یعنی اصحاب یمین سے، رائٹ ہینڈ والوں سے۔ یہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، درود سلام کا دامن بھی ہمیشہ تھامے رہیں۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی، اور بھی اگر آپ لوگوں کو اچھا ایک اور بات بتانی ہے کہ عید کے حوالے سے بول رہا تھا میں کہ عید کے حوالے سے آپ گھر میں چاشت کے نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، عید کا بدل نہیں ہے میرے بھائیوں، ضد نہ کرو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، اور ان کے ایکسپلینر امت کے وہ علماء جو صبح و شام آپ کے پاس موجود ہیں۔ عام چینلوں کو جو ٹائم پاس کے لیے صرف اب مطلب کیڑے مکوڑے کی طرح دیکھ رہا ہوں میں فیس بک پر، کوئی بھی لائیو آ جا رہا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہے، مخلص باعمل خوش عقیدہ لوگ اگر آپ کی رہبری کر رہے ہیں تو واقعتاً ان سے جڑیے، آپ اپنے ادارہ سے جڑے رہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ادارہ نے کلیئر کر دیا ہے، اہل سنت و جماعت کے مراکز نے اس بات کا کلیئر اور ڈکلیئر اعلان کر دیا ہے کہ آپ گھر میں الحمدللہ آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، یعنی نفل کی نیت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے پورے مہینے تیری توفیق سے روزے رکھے، یہ، اور دعا کریں کہ پھر اللہ پاک ملے، پھر اللہ پاک ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سال جو عبادتیں ہوئی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بے لوث عبادتیں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ جو اٹریکشن اللہ پاک کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف ہونی چاہیے، جو اللہ چاہتا ہے، یہ بہت نعمت کے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو اور ہم کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا ہے۔ خدا کرے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی اور اس پریشانی کے بعد بھی ہماری جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں یوں ہی جھکی رہے، بارگاہ رسالت میں یوں ہی جھکے رہے۔ تو آج در حقیقت میں اپنی بیوی کی فرمائش پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک نعت لکھا ہے میں نے، جو اس سے پہلے اس دن پڑھنا تھا مجھ کو، تکمیل قرآن کے دن نہ پڑھ سکا، دعا ایسی ہو گئی کہ پھر ہمت نہ ہوئی کہ میں نعت شریف پڑھوں۔ آج تھوڑا سی طبیعت خراب تھی، لیکن تراویح کے بعد ماشاءاللہ تھوڑا چستی آ گئی ہے الحمدللہ۔ تو یوں کہیے کہ اپنی بیوی کی فرمائش پر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں، اور جو میں نے چند اشعار لکھے ہیں ٹوٹے ہوئے دل سے بارگاہ رسالت میں لکھے ہیں، کیا یہ لکھائے گئے ہیں استغاثہ کہیں حضور کی بارگاہ میں، ظاہر ہے یا رسول اللہ جب کہیں گے۔ ایک عقیدہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ آپ اس سچویشن میں کیا جب سے سعودی گورنمنٹ ہے تب سے کہہ رہا ہوں، فالو نہیں کر سکتے آپ ان کو، کیونکہ یہ آل سعود نجد و حجاز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرب تھا اس عرب کے بالکل خلاف ہے، ان کے نظریے کے خلاف ہے، بلکہ تمام جو شرک و بدعت لفظی طور پر وہ بولتے ہیں در حقیقت وہی لوگ کرتے ہیں۔ جہاں حلال کلب، جہاں فلم انڈسٹری کی اجازت دی جائے، جہاں بت پرستی کی اجازت دی جائے، جہاں شرک کے لیے اجازت دی جائے، وہ جزیرہ عرب سے جہاں شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آخری نبی پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، وہ سعودی عرب کے علماء یہ زر خرید تو ہو سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ کا کلام
نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ سے ریلیٹڈ خوش عقیدہ علماء، چاہے وہ انڈیا کی جھوپڑی میں کیوں نہ ہو یا دنیا کے کسی جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، اگر خوش عقیدگی کے ساتھ آپ کو مسائل بتا رہے ہیں آپ اسی پر عمل کریں، وہ ایک دن پہلے کریں یا وہ عید کی نماز کا حکم دیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے بولے سعودی عرب نے حکم دے دیا کہ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ایسا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خطبہ کہاں آپ اپنے گھر کی کرسی پہ پڑھیں گے؟ خطبہ کے لیے ممبر ہوا کرتے ہیں، کیا وقتی طور پر آپ لاک ڈاؤن کے لیے 1 سال کے لیے آپ ممبر بنا لیں گے؟ نہیں، خطبہ پڑھیں گے، سنت ہے وہ۔ اس لیے نہیں، جو شرائط جمعہ کی ہے الحمدللہ تقریباً شرائط وہی ہے، بس یہ کہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوا کرتا ہے جو شرط ہے، اور عیدین میں خطبہ بعد میں ہوا کرتا ہے، لیکن شرائط وہی، اذن عام، یہ ساری چیزیں۔ آپ نے جمعہ چھوڑ دیا، اس کا بدل تھا ظہر، علماء نے اجازت دی۔ ایسے ہی آج بھی اگر عید جہاں پاسبل ہے 5-6 لوگوں کے اعتبار سے وہاں کر لیں، لیکن جہاں پاسبل نہیں ہو ضد نہ کریں، کیونکہ آپ علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے تو امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے قائدین، دین کے قائدین پر بھروسہ نہ کریں، تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم جن سے دین سیکھ رہے ہو، جن سے دین لے رہے ہو، ان پر غور کر لو، ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر قادیانی ہوگا تو آپ کو قادیانی بنا دے گا، اگر رافضی ہوگا تو رافضی بنا دے گا، خارجی ہوگا تو خارجی بنا دے گا، جو ہوگا وہی بنا دے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے آپ سنیں۔ خیر، تو ایک کلام میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ 8099854841 اگر آپ کو کچھ پھر بھی مسائل پوچھنا ہو پوچھ ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ 24 گھنٹہ ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں چلتا پھرتا سینٹر ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہوں گا، میں ایکٹیو ہوں، الحمدللہ رہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو جڑے رکھے اور ہمیں اخلاص اور الہیت سے خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں وہ کلام پڑھ دیتا ہوں جو میں نے بنایا ہے اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی بھی بزم خدمت میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے قبول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سماعت کریں بڑے دل سے، یہ عریضہ ہے، یہ استغاثہ ہے۔ الحمدللہ خدا وحدہ لا شریک اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت کا ہم سب کو شرف نصیب فرمائے۔ لکھا میں نے ہے لیکن در حقیقت آپ لوگوں کے دل کی یہ صدا ہے، ہمارے بھی دل کی صدا ہے۔ چلیں بارگاہ رسالت میں سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت کہ جب ہم گناہ کر لیں، گناہ کرنا تو ہمیں یقین ہے، آل ان آل اچھا ہونا یہ یقین نہیں ہے، لیکن کرپٹ ہونا، گناہ کرنا یہ تو یقین ہے۔ بے ادب گستاخ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن گناہ کرنا یہ تو یقین ہے کہ گناہ ہو رہا۔ تو گناہ گاروں کو بارگاہ رسالت میں بھیجا ہے اللہ پاک نے، اس تحت ہم جاتے ہیں۔ سنانے درد دل آئے ہیں در پر، یا رسول اللہ سنانے درد دل آئے ہیں در پر، یا رسول اللہ سنانے درد دل آئے ہیں در پر، یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ڈالو نا ہم پر، یا رسول اللہ کرم کی، میں نے مجھ پر لکھا تھا لیکن حالات دیکھتے ہوئے، کرم کی ایک نظر ڈالو نا
ہم پر یا رسول اللہ۔ بڑی دل کی عطا گہرائیوں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ نبی ہی خدا کا غصہ، خدا کا غضب ٹھنڈا کر سکتے ہیں، باقی اب کوئی نہیں کر سکتا، نبی ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ جمال مصطفیٰ کو آپ دیکھو اور اللہ پاک جو ہے جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے، غصہ ٹھنڈا، غضب ٹھنڈا انشاءاللہ عز و جل۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ناراضگی کو دور کر دے مولا، اپنی رحمت کو اپنے غضب پر کر لے مولا، اپنے غضب پر اپنی رحمت کو کر لے مولا، اپنے رحم کو اوپر کر لے مولا۔ دوسرا شعر دیکھیں، میں منگتا ہوں تیرے در کا سوا تیرے نہیں کوئی یا رسول اللہ، میں منگتا ہوں تیرے در کا سوا تیرے نہیں کوئی، تہی دامن خالی دامن، تہی دامن پسارے ہیں تیرے در یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ڈالو نہ ہم پر یا رسول اللہ۔ بالکل حاضر ہو گئے بارگاہ رسالت میں۔ ہماری حاضری کو صدقے میں، یہ میں نے سوچا کہ لگتا ہے حضور بھی ناراض ہیں، تو ہم نے حسنین کا سہارا لیا۔ ہم نے حضرت بلال کے حوالے سے اب روایت کی حیثیت جو بھی ہو سنا ہے، حضرت امام حسین نے جب کہا تو بلال نے اذان دینا شروع کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ روایت کی نوعیت جو بھی ہو، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے اٹریکشن کے لیے حسنین کا سہارا لیا ہے، اور حضور حسنین کو چاہے ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ سے عرض بھی کیے کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ میں نے اس شعر میں حسنین کا سہارا لیا ہے۔ ہماری حاضری کو صدقے میں حسنین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہما، ہماری حاضری کو صدقے میں حسنین کے آقا سند دے دو ہوئی مقبول کہہ کر یا رسول اللہ، سند دے دو ہوئی مقبول کہہ کر یا رسول اللہ۔ اور آج جب پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے، تو میں نے جو امت کے حوالے سے یا امت کو جو ایک ذہن دینا چاہا ہے، آپ دیکھیں اس شعر میں، تجھے قدرت نے تو قدرت عطا کی ہے میرے شاہ، تجھے قدرت نے تو قدرت عطا کی ہے میرے شاہ، تو رکھ لو پھر گدا مجھ کو بنا کر یا رسول اللہ۔ امت کی پریشانی کو دیکھ کر کے، مسلمانوں پر ظلم و جبر دیکھ کر کے یہ شعر میں نے کہا ہے، اس لیے اب مجھ کو کے بجائے یہاں پر ہم کو کہہ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ تو رکھ لو پھر گدا سب کو بنا کر یا رسول اللہ، خصوصاً یہ ظالم حکمراں کا محتاج نہ بنایا آقا، اپنی بارگاہ کا گدا بنا لے۔ تجھے قدرت نے تو قدرت عطا کی ہے میرے شاہ، تو رکھ لو پھر گدا
ہم کو بنا کر یا رسول اللہ. اور جو میرا شروع سے ایک نظریہ ہے کہ بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ لن ینجی احدکم بعملہ، تم میں کا کوئی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا ہے، عمل سے نجات نہیں پا سکتا ہے. تو جب صحابہ جو بے خوف ایمان ہے انہوں نے عمل پر بھروسہ نہیں کیا، نبی جو کہتے بس وہی نبی نبی. اسی لیے جب دیکھتے ہیں ہم کہ حضور نے اعلان رسالت فرمایا تو اللہ پاک نے بھی فوراً عمل کا حکم نہیں دیا. 12 سال کے بعد نماز کی فرضیت، پھر ہجرت کے بعد حج، زکوٰۃ، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہجرت کے بعد. اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں بیس آف نجات یہ ایمان ہے، محبت رسول ہے. بس اسی کو مطلب توجہ میں رکھتے ہوئے یہ شعر خصوصیت کے ساتھ سنیے. نہیں اعمال پر ہے کچھ بھروسہ، بس جہنم سے. ابھی اس سچویشن میں ایک اور لفظ آ رہا ہے، جہنم سے تو حضور بچائیں گے ہی. ابھی جو سب کے دل کی آس ہے، پکار ہے، وہ یہ ہے نہیں اعمال پر ہے کچھ بھروسہ، بس کرونا سے رہا کر اپنی رحمت سے رہا کر یا رسول اللہ، رہا کر اپنی رحمت سے رہا کر یا رسول اللہ. ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے لفظ قل، بہت اہم آتا ہے. اس کی تفسیر میری بہت جگہ سنے ہوں گے آپ، لیکن میں ایک اشارہ کر دے رہا ہوں کہ قل اللہ پاک کہتا ہے اپنے حبیب سے جب بہت پیار کرتا ہے یا عنوان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو قل کہتا ہے. اب ذرا یہاں پر قل مانے کہتا ہے میرے حبیب آپ کہیے. اوہو، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب آپ کہیے کہ میں ایک ہوں، یعنی قل هو اللہ احد. کتنا پیار کرتا ہے. بس اے امتیوں، نبی سے بس جڑ جاؤ نا، خدا کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم کر دیں گے. یعنی جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے سب ختم ہو جائے گی، سارے معاملات انشاءاللہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں گے. ذرا دیکھیں یہ شعر. ذرا پوچھیں کوئی مجھ سے کہ لفظ قل میں ہے کیا راز. ذرا پوچھے کوئی کہ لفظ، ذرا پوچھے کوئی مجھ سے کہ لفظ قل میں ہے کیا راز. بتا دوں قول تیرا قول داور یا رسول اللہ. آقا آپ جو کہہ دیں گے وہی اللہ تعالیٰ کہے. آپ کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ جو کہہ دیں میرے آقا آپ کہہ دیجئے نا کہ میری امت سے کورونا ہٹا دو، خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی جلال کی قسم، جمال کی قسم، اللہ تعالیٰ فوراً اٹھا دے گا. آپ کہیں تو وحدانیت سے بڑھ کر کے کچھ نہیں. اور یہ آپ سے کہوایا اللہ پاک نے، آپ کہہ کے تو دیکھیں. آقا کہہ دیجئے، آقا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے. امت بہت پریشان ہے. کیوں تیرے در کا جو ہو جائے وہ نا امید کیوں کر ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ نے کہا اے سائلو دامن سخی کا تھام لو، وہ جھڑکیں گے نہیں، وہ کچھ نہ کچھ انعام دے ہی دیں گے. تیرے در کا جو ہو جائے وہ نا امید کیوں کر ہو. سخاوت کا ہے تیرا در سمندر یا رسول اللہ. سخاوت کا ہے تیرا در سمندر یا رسول اللہ. یہ تو دنیا کی تکلیف ہے نا آقا. آپ تو میدان محشر کے تلاتم سے ہمیں بچانے والے.
میدان محشر کے تلاطم، میدان محشر کی تکلیف سے. تو وہی اسی سے میں نے استعارہ کیا، اسی سے میں نے تشبیہ دیا ہے کہ محشر کا یہاں پر تذکرہ صرف کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے. آقا امت پریشان حال ہے، امت پریشان حال ہے. دنیا سے اس پریشانی کو دور کروانا ہوگا آپ کو. آقا کروائیے. کیوں؟ شاہ طوفان محشر کے تلاطم سے یہ کہہ دینا. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کہہ دو گے میدان محشر کی جتنی بھی خوفناک ہیں ان سے کہہ دو، اے خوفناک کیا رک جاؤ، یہ میرا دیوانہ ہے، میرا دیوانہ، مجھے یقین ہے. اس یقین نے کہا شاہ طوفان محشر کے تلاطم سے بھی کہہ دینا، نظر کر لے میری دیوانگی پر یا رسول اللہ. یعنی آقا آپ کہہ دیں یہ میرا دیوانہ ہے، اسے کبھی پریشان نہ کرنا. اے محشر کے تلاطم، اے میدان محشر کے پریشان کرنے والے پہلو نہ پریشان کرنا. آقا جب یہ شان آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. کورونا کی کیا حیثیت، اشارہ کر دیجئے آقا. 2-3 مہینے سے زیادہ ہو گئے آقا، مسجدیں بند ہیں، مقابر زیارت گاہ ہیں. آپ نے ہندوستان میں اپنی عطا بنا کر کے خواجہ کو بھیجا ہے، ان کے روضے پہ حاضری نہیں. ٹھیک ہے لوگ اب بیجا تسلط، بیجا غاصبانہ پہلو ہے، لیکن آقا عاشق تو موجود ہے، محبت کرنے والے موجود ہیں، ان کی خاطر تو کھول دیجیے آقا، کھلوا دیجیے. میرے اعمال اچھے ہیں برے ہیں کچھ نہیں پرواہ، میرے اعمال اچھے ہیں برے ہیں کچھ نہیں پرواہ، میں جیتا ہوں تجھی پہ لو لگا کر یا رسول اللہ، میں جیتا ہوں. سب سامعین، سب ناظرین، سب کہنا میں جیتا ہوں تجھی پہ لو لگا کر یا رسول اللہ. بالکل آخری میں جب میں آخری مقطع بنا رہا تھا تو اس سے پہلے ایک شعر اچانک یاد آ گیا. کبوتر ہمارے گھر میں آ گئے، جانور پرندہ آ گیا، تو ایک تشبیہانہ پہلو نظر آ گیا کہ میں جب حج کو گیا تھا 2005 میں تو وہاں دیکھا تھا کبوتر کو دانے دیتے ہیں، گیہوں کے دانے دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی دیے ہیں 100 ریال یا کچھ ریال میں بیچتے ہیں وہ لوگ، میں نے خرید کر کے دیے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ایک تشبیہانہ پہلو جو شاعرانہ ایک تخیل ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس میں خود سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا کہ کتنی عظیم ہے یہ، کتنی بابرکت ہے یہ، صبح و شام یہیں رہتے ہیں. ہم لاکھوں خرچ کر کے اور لاکھوں تمناؤں کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ایک خیال تھا، اس کو شعر میں کیسے پروائے دیکھیں آپ. جو اڑتے رہتے ہیں صبح مسا وادی بطحا میں، جو اڑتے رہتے ہیں صبح مسا وادی بطحا میں، ہے مجھ سے اچھے پیارے وہ کبوتر یا رسول اللہ، ہے مجھ سے اچھے پیارے وہ کبوتر یا رسول اللہ. آخری شعر دیکھیں، نہ گھبرا اذہبوا کی بول سن کر نیرے خستہ. میدان محشر قائم ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ساری امتی جا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے آدم ہماری پریشانی کو دور کرو، ہماری پریشانی کو دور کرو. ہم نوح کے پاس بھیجا جاتا ہے، بھیجنے کے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک بھیج دیا جاتا ہے. سب کی زبان پر یہ اذهبوا الی غیری نفسی نفسی،
آج تمہاری دستگیری کے لیے بس ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے. آج میرے پاس مت آؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج جاؤ، ایک ہی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ. آقا پوری لمبی بخاری میں حدیث جب بھی پڑھا ہے میں نے، اشکباری ہوئی ہے آقا. تو آپ ایسے عالم میں جب آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہم نے پڑھا ہے، سبوں نے یہ تو نہیں کہیں گے ٹھکرا دیا، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کی طرف رہبری کی ہے. آقا وہ مجبور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ رکھ دے تو مادرزاد اندھے کو شفا مل جائے، برس کوڑ کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیں، وہ بھی ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن نہیں، آپ کا لیبل، آپ کا اسٹیٹس ان تمام کو معلوم ہے. اور اللہ سبحانہ میدان محشر میں آپ ہی کی شان کو بڑھانے کے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی آقا، آپ کی بڑی اعلیٰ شان ہے. یہ کچھ نہیں آقا کرونا. تو میں نے اس پورے منظر کو کہ جب ڈیفیکلٹ وقت میں آپ ہیں ہمارے، تو چھوٹے سے وقت میں آپ ہماری دستگیری، ہمارے بچوں کے لیے. آج ہماری چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہو گئی، وہ آج 22 مئی ہے، 3 سال کی ہو گئی. ہماری چھوٹی بچی نے مطلب بار بار صبح سے کہہ رہی ہے کیک لائیں کیک لائیں. ہم کہاں سے لائیں؟ کھوج کر کے کچھ بھی لایا ہم نے، فاتحہ وغیرہ جو کچھ ہے کرنا کیا میں نے. چھوٹی بچی ان لوگوں کی خاطر، ان بچیوں کی خاطر، یہ جو آمین کہہ رہی ہے روزانہ، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتی ہے ہمارے ساتھ. جب ہم اشکبار ہوتے ہیں تو بولتے ہیں پاپا کیوں رو رہے ہو؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے میرے آقا، تاریخ گواہ ہے. میں نے کبھی دکان پر بیٹھ کر چائے نہیں پیے، دکان پر بیٹھ کر ناشتے نہیں کیے. ہم نے اپنی آل اولاد کے لیے ہمیشہ وقف کیا اپنے آپ کو. آقا ان بچوں کے لیے کر دیجیے نا، کر دیجیے، کروا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کروا دیجیے. یہ سب دور حالی، خوشحالی ہم سب کو نصیب کر دیجیے. آقا وعدہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں بے وفائی نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں بے ادبی نہیں کریں گے، وعدہ بے عملی تو ممکن ہے آقا، کیونکہ اللہ غفار الذنوب کیوں ہے، بخشنے والا کیوں ہے. یہ سب اچھے ہو جائیں گے تو بخشے گا کس کو؟ تو گناہ ہو سکتے ہیں، گستاخی نہیں کریں گے آقا، اس کا وعدہ دیتے ہیں. اپنی آل اولاد سے بھی ہم اپنی پوری جان لگا دیں گے، کبھی بے ادبی نہیں ہوگی. آقا آپ کہہ دیجیے، بس کہہ دیجیے اللہ سے یہ کورونا وائرس کو ختم کروا دیجیے اور خوشحالی کر دیجیے. ہم نے میدان محشر کے اس منظر کو پیش کرنے کی صرف وجہ یہی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ صرف اشارہ کر دیں، کہہ دیں کہ میری امت پریشان حال ہے. نہ گھبرا اذهبوا مانے دوسرے کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس چلے. یہ انبیاء کرام نے کہا، وہ مجبور نہیں، مختار ہیں انبیاء کرام. ہر اللہ کا نبی، نبی تو نبی ہوتے ہیں، صدیق، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، یہ مختار ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ہوا ہے. لیکن آپ کا لیول بڑا اعلیٰ، ہم آپ کی امت ہے آقا. آپ نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہیں کروایا اور کیا کیا نہیں کیے اور کر رہے ہیں آج بھی. یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن آپ توفیق بھی دلوا دیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے نا کہ خیر کی توفیق دے دے اپنی امتیوں کو دلوا دیجئے آقا. میں نے اپنے دل سے کہا، اپنے آپ سے کہا ہے، لیکن اے امت کے تمام اے سامعین و ناظرین، ہر ایک مرد عورت جو بھی سن رہے ہیں سب سمجھے، میرا نام ہے، میرا شعر ہے، لیکن سب سمجھے کہ یہ میری پکار ہے. نہ گھبرا اذهبوا کی بول سن کر نیر خستہ، کیوں تیرے آقا شفیع روز محشر یا رسول اللہ. تیرے اللہ تو سب جانتا ہے کہ کون کتنا عمل والا ہے. وہ کہہ دے کہ تیرا عمل جہنم میں جانے والا ہے، تیرا عمل جہنم میں جانے والا ہے، تو جنتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں. تو اللہ تو سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور خبیر بما تعملون ہے. وہ تو ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے. میدان محشر کیوں قائم کر رہا ہے؟ میدان محشر وہ ہمارے اعمال کے بدلہ دینے کے لیے نہیں، آپ کی شان دکھانے کے لیے. آقا آپ کے لیبل اور اسٹیٹس کو بتانا چاہ کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سے جب افضل ہے تو امت کا کوئی فرد آپ کے برابر نہیں. آقا نہ گھبرا اذهبوا کی بول سن کر نیر خستہ، تیرے آقا شفیع روز محشر یا رسول اللہ. حسنین کے بارے میں ایک اور فرمائش ہو رہی ہے، ہماری حاضری کو صدقے میں حسنین کے آقا، ہماری
حسنین، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، 3 سال کی ہے، ہماری حاضری کو صدقے میں حسنین کے آقا سند دے دو، ہوئی مقبول کہہ کر یا رسول اللہ، سنانے درد دل آئے ہیں در پر یا رسول اللہ۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ کے رخصت لینا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی عید یقیناً اچھی عید ہوگی۔ عید یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کر دیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔